بڑے سے بڑے جادو کے توڑ کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ٹائم قیامت تک کے شیطان تشتان دے چیلیاں نو کہ یہ ایسا عمل ہے جس کو بتایا لوگ پیچھے پڑ گئے، وہ کہندے نا ہاتھ دھو کے پیچھے پہ گئے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے۔ یہ عمل جب کیا جناب خضر علیہ السلام نے، گل بڑی سننا لی، جب یہ عمل کیا 3 فرشتے 3 ملائکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے۔ چینی کی پلیٹ والا، یہ چینی کی پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ ہم نے عمل لکھا ہے، اور ویڈیو کے اندر بھی آپ کو یہ عمل مکمل طور پہ دکھایا بھی جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بتایا بھی جا رہا ہے۔ آپ نے ایک لمحہ بھی اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اس کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے تاکہ آپ کسی بھی لفظ کی وجہ سے اس میں اس کی برکات سے اور اس کے ثمرات سے اور اس کے انوار و تجلیات سے اور اس کے فوائد سے آپ محروم نہ رہ سکیں۔ 35 سال کی جو خدمت ہے، اس خدمت میں آج تک میں نے اس کو حرف آخر جا کے استعمال، اتنا آپ کو زندگی میں اس کے بارے میں اویئرنس جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی ہوگی جتنی انشاءاللہ تعالیٰ آج کے روحانی درس میں آپ کو اس کی اویئرنس حاصل ہوگی، اس کا فہم حاصل ہوگا۔ یہ اتنا زبردست ہے کہ آپ کہیں گے ساری زندگی ہم تو بھولے ہی رہے، کاش کبھی پہلے مل جاتا۔ یہ ایسے کمال کا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ بستر مرگ پر پڑے مریضوں کے لیے یہ آب حیات ہے، قیمتی خزانہ ہے، جو پورے کا پورا خزانہ، اس خزانے میں سے میں کچھ چیز تھوڑی سی اٹھا کے نہیں دے رہا، وہ پورے کا پورا روحانی خزانہ، نورانی خزانہ، انوار و تجلیات کا عمل، یہ پورے کا پورا خزانہ آج آپ کو میں سونپ رہا۔ تو یہ علم تھا حضرت خضر علیہ السلام کا، تو اس علم کے خزانوں میں سے یہ ایک موتی ہے، ایک خزانہ ہے جو میں نے پورے کا پورا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، جس کے قبضہ قدرت میں ایک میری ہی نہیں کل کائنات کی جان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا ہادی انس و جاں، سرور مرسلاں، سید عالمیاں، حبیب پروردگار، آفتاب حرا، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی اہل بیت اطہار پر، آپ کے صحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات سجدے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے عبد خاص ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک، وہ خاتم الانبیاء ہیں، ختم نبوت کے تاج والے ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمامی خواتین و حضرات کو اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین، مخلصین، معتقدین، متوسلین، اور اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر، اپنے بیڈ روموں کے اندر بیٹھ کر، اپنے آفیسز کے اندر بیٹھ کر
اپنے اداروں کے اندر بیٹھ کر اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے شہروں میں بیٹھ کر سننے والے تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا روحانی درس بہت خوبصورت موضوع پر ہے۔ صاحبزادہ پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب نے بڑے خوبصورت موضوع کی سلیکشن کی ہے۔ یہ میرا عمل جو آج میں بتانے لگا ہوں، یہ کم و بیش 30-32 سال سے کنٹینیو میرے تجربے میں ہے، میرے مجربات میں سے ہے، اور آج یہ عمل پہلی مرتبہ ہم اس کو سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ دوسرے لوگوں کا بھلا کرتے جاؤ، مخلوق خدا کا بھلا کرتے جاؤ۔ جس طرح کسی عاشق نے کہا نا کہ رحم تم کرو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ رحم تم کرو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ تم زمین والوں کے ساتھ نرمی، محبت، پیار اور ان کے ساتھ غمخواری کرنا شروع کر دو، عرش عظیم کا مالک تم پر اپنی رحمتوں کی برسات فرما دے گا۔ تو اسی مشن کے تحت جو پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل ہے، پلیٹ فارم ہے، ان کا یہی مشن ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو اس بھلائی کے جذبے کے تحت کہ چلیں بہت سارے یورپ، ایشیا، بر اعظم افریقہ تک اور دور دراز تک پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں۔ ابھی رات کو ہی مجھے ایک فون آیا فجی سے، یہ آسٹریلیا کا کوئی علاقہ ہے، فجی۔ پیر صاحب آسٹریلیا کا علاقہ ہے، دنیا کے آخری کونوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ محمد زین ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے اپنے مسائل میرے ساتھ ڈسکس کیے، کبھی ناروے سے، کبھی امریکہ سے، امریکہ کی تقریباً ایسی ریاستیں جو ہم نے کتابوں میں بھی، میں نے تو نہیں پڑھی، تو وہ آج نام سننے کو ملتے ہیں، اور وہاں سے لوگ الحمدللہ محبت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور باہر کے ممالک میں تو ایسے ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی ٹی وی لگائے ہوئے ہیں، ایل سی ڈی کہتے ہیں، بڑی بڑی سکرینیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر وہ ان کو سنتے ہیں، ہمارے بیانات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کر وہ ہماری طرف سینڈ کرتے ہیں کہ پیر صاحب ہم آپ کو یہاں پہ سن رہے ہیں، یہ بیان آپ کا سنا، یہ عمل کیا اس کا یہ فائدہ ہوا، یہ عمل کیا اس کا یہ فائدہ ہوا۔ جتنی مخلوق خدا کو اس کے فوائد، ثمرات اور برکات پہنچتی ہیں، اتنی زیادہ سن سن کے مجھے خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے کہ چلے ہمارے اس طرح کوشش کرنے سے کسی کا بھلا ہو گیا۔ صاحبزادہ پیر محمد ارسلان رضا صاحب نے اس موضوع کا انتخاب کافی دنوں سے کر رکھا تھا، اور میری تقریباً کافی دنوں کی مصروفیات کی وجہ سے یہ پینڈنگ میں آج کا موضوع تھا، تو آج پھر سے یہ اہتمام کیا گیا، اور اس درس کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ یہ عمل جو ہے آج کا جو روحانی درس ہے، یہ چینی کی پلیٹ کا عمل ہے۔ یہ اصلی والی چینی کی پلیٹ والا عمل ہے، نقلی والا نہیں ہے۔ اصلی والا ہے، نقلی والا نہیں ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر حضرات جس طرح دوائی 2 نمبر دے دیتے ہیں نا، اور اوریجنل دوائی اور کمپنی کی ہوتی ہے، اس کی کاپیاں، اور وہ پھر ساتھ بات کو پھسلانے اور بہلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ جو فارمولا وہی ہے، فارمولا وہی ہے، ویسے کمپنی کا فرق ہے۔ تو بھائی یہ اصلی والی چینی کی پلیٹ والا عمل ہے، اور اس عمل کی جو برکتیں ہیں اور اس کی جو طاقت ہے، اتنا آپ کو زندگی میں اس کے بارے میں اویئرنس کا فہم جو ہے، اویئرنس جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی ہوگی، جتنی انشاءاللہ تعالیٰ آج کے روحانی درس میں آپ کو اس کی اویئرنس حاصل ہوگی، اس کا فہم حاصل ہوگا، اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوں گی۔ اور یہ عمل آج کا جس نے پلے باندھ لیا
اور پوری ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے، توجہ سے سنیں گے، تو پھر آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جھولیاں بھر لیں گے آپ، کیونکہ میں اس کی پہلے ہی بتا دوں، میں جتنے سننے والے ہیں تمام سامعین کو، سامعات کو، چاہے وہ میری بہنیں، بیٹیاں ہیں، دوست بزرگ ہیں، عزیز ہیں، نوجوان ہیں، کوئی بھی ہے، تو تمام کو اس کی اجازت ہے، اہل ایمان کو اس کی اجازت ہے۔ بس کرنا کیا ہے، آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے، اور بات اچھی لگے تو آپ نے کومنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ لکھنا ہے، اور اگر آپ کے سابقہ ویڈیوز دیکھ کر، سابقہ اعمال دیکھ کر، عمل دیکھ کر، وظائف دیکھ کر آپ کو جو جو فوائد اس میں سے ملے ہیں، آپ کومنٹ میں آ کر اس کا اظہار کریں اور اپنا نام لکھیں اور دعاؤں میں شامل ہو جائیں، جو خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16، گلبرگ 3، لاہور کینٹ، پاکستان میں آپ کے لیے شب و روز کی جاتی ہیں۔ ان اجتماعی دعاؤں میں اپنا نام ڈالنے کے لیے، دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دعا کی ضرورت ہے، بولو تو صحیح، جن کو دعاؤں کی ضرورت ہے نہیں ہوتی، وہ یا تو قسمت کے مارے ہوتے ہیں، یا نصیبوں کے مارے ہوتے ہیں، تو یا پھر عقل کے مارے ہوتے ہیں، جن کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویسے تو دعاؤں کی ضرورت ہر بندے کو ہی ہے تقریباً، ہاں جی۔ تو آپ دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام کومنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالی بائی نیم آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور آج کی یہ ویڈیو محمد زین جو فجی کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے مجھے فون کر کے اپنے معاملات میرے ساتھ شیئر کیے، ڈسکس کیے، تو میں نے ان کا نام لینا بھی ضروری سمجھا، کیونکہ ان کے معاملات اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے حل ہو جائیں گے، اور اسی طرح کے محمد زین جیسے پاکستان نہیں پوری دنیا بھر میں جتنے بھی دکھی، لاچار، مصیبت زدہ، پریشان حال، تنگ دست، مجبور، غربت کے مارے اور بے گھر افراد، اور ایسے جو ٹینشن ڈپریشن میں گھرے ہوئے ہیں، ایسے ہیں جو فالج، لکوہ، شوگر، کینسر کے مریض ہیں، ٹی بی کے مریض ہیں، دمے کے مریض ہیں، یا ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ علاج کروا کر اپنا گھر اجاڑ دیا، ڈاکٹروں کو پیسے دے دے کر، دوائیاں کھا کر، نسخے لے کر ہسپتالوں کی خاک چھان لی، اور ان کو فائدہ نہیں ہو سکا۔ حکیموں، طبیبوں کے، ان کے کلینکوں کے اور ان کے مطب کے دواخانوں کے چکر کاٹ کر جوتے گھس گئے، اور زندگی آخری کنارے پر آ کے کھڑی ہو گئی۔ یوں لگ رہا ہے کہ ابھی موت آئی، ابھی موت آئی، ابھی موت آئی۔ ان کے لیے کسی بہت بڑی خوشخبری سے کم یہ آج کا موضوع نہیں، یہ بہت بڑی گڈ نیوز، بہت بڑا مجرب، بہت بڑا آزمودہ حکیم، ڈاکٹر، طبیب بہت کم الا ماشاءاللہ جو اپنا نسخہ بتا دیں، ادروائز اپنا نسخہ خاص جو ہوتا ہے وہ کوئی جلدی سے بتاتا نہیں ہے۔ تو یہ پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب، جو ہمارے اس ادارے کے، جس میں سینکڑوں بچیاں اور بچے زیر تعلیم ہیں، زیر کفالت ہیں، اور ان کی الحمدللہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی کفالت کا اور ان کی روزمرہ زندگی کے اخراجات کا سارا معاملہ جو ہے وہ الحمدللہ پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب بذات خود دیکھتے ہیں۔ ان کی یہ پرزور خواہش تھی کہ چینی کی پلیٹ والا جو عمل ہے یہ آپ عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں، اور جو مریض آخری نقطہ عروج تک پہنچے ہوتے ہیں نا، آخری نقطہ انتہا تک، تو ان کے لیے آپ جب یہ لکھتے ہیں تو ان کو اللہ فیض دے دیتا ہے، اور چار پائیوں کے اوپر ڈال کر لوگ آستانے پر یہاں پر اپنے مریضوں کو لے کے آتے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، رب کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کی کرم نوازی سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے کرم ایسا ہوتا ہے۔
میرے مرشد کی دعا سے کہ اللہ ان کو شفا بخشتا ہے، وہ جو چارپائی پہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں وہ چل کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی پہلی خوراک، اس کا پہلا دم، اس کے عمل کا پہلا دن، 11 دن کا یہ عمل ہے، اور پہلے دن چینی کی پلیٹ پلا دینے سے مریض اپنے پاؤں پہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا عظیم اور کتنا زبردست، مجرب، تیر بہدف یہ عمل ہے۔ لیکن اس عمل کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آج ایسی ایک زبردست یہ روحانی درس کا ویلاگ ہو جائے جس کے اندر آپ کو ساری معلومات اکٹھی مل جائے۔ اگرچہ بہت سارے ہمارے یہاں پر احباب ہیں جو اس عمل کو ان کو لکھنے کی میں نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ان کو بھی اس کے بارے میں پوری معلومات مہیا نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں ان کو بھی معلومات نصیب ہو جائیں۔ اور آج اس ویلاگ کی برکت سے پیر صاحب نے جو خواہش کا اظہار کیا، تو اس کی برکت سے جتنے باقی احباب آپ تشریف فرما ہیں، خواتین و حضرات، آپ سب کو بھی یہ ایک روحانی غذا اور روحانی درس جو ہے یہ ایسا ملے کہ آپ کے ذریعے سے، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور پیر ابو نعمان رضوی سیفی اس چینل کی برکت سے، نور شفا چینل کی برکت سے، جو انہوں نے ایک اور شفا کے نام سے، بلکہ نور شفا کے نام سے اس کو انہوں نے چینل کو چلایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان الوظائف اور روحانی اسلامی کلینک اور اس طرح اور بھی چینلز ہیں، وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں جن پر ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ تو مین چینل جو ہے وہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی اور نور شفا، تو ان پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، علی رضا شاہ سیفی پر دیکھتے ہیں، فرزند اسلام پہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ویو سے نہیں ہے کہ بہت ویو ہمیں ملیں گے تو اس کا پتہ نہیں ہمیں کیا مل جائے گا، اس سے نہیں ہے، بس غرض یہ ہے اور چاہت یہ ہے، طلب یہ ہے، تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ دکھی انسانیت تک یہ پہنچ جائے اور لوگوں کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے پتا ہو کہ یہ چیز ہے کیا، یہ تحفہ ہے کیا، یہ مجرب عمل ہے کیا، جو چینی کی پلیٹ پہ بہت سارے لوگوں نے، کئی لوگ نظر سے گزرے ہیں چینی کی پلیٹ، اور جس کے پاس چینی کی پلیٹ اصلی نہیں ہے اس نے عمل اصلی کہاں سے دینا ہے؟ تو یہ خالص پیور چینی کی پلیٹ کے اوپر یہ عمل لکھا جاتا ہے، اور یہ ہم آخری حد میں جا کے یہ عمل کرتے ہیں، اور یہ عمل اتنا طاقتور ہے، میری زندگی میں اس سے بڑا اور راز کوئی نہیں ہے کہ میں اپنی 32 سالہ خدمت میں، 32 سال نہیں 35 سال کی جو خدمت ہے، اس خدمت میں آج تک میں نے اس کو حرف آخر جا کے استعمال، بستر مرگ پر پڑا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے کہ بس موت آ جائے، اب بچنا محال ہے، تکلیف اس قدر عروج پہ ہو گئی ہے کہ اب پیچھے ممکن نظر نہیں آتا، ایسے جیسے بندہ کشتیاں جلا کے پہنچا ہو، تو باقی پیچھے ہٹوں گا تو موت ہے۔ تو ایسی کنڈیشن ہو مریض کی جہاں پر ساری دوائیاں جواب دے گئی ہیں، ساری میڈیکل کا شعبہ اور ایلوپیتھی، ہومیوپیتھک، ہربل دوائیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی عاملوں سے علاج، معالجہ، جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اینڈ ہو گیا، عاملوں کو آزما لیا اور پیروں فقیروں کو آزما لیا اور بڑے بڑے آستانوں والے خانقاہوں والوں کو آزما لیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے اس کلام کو آزمانا نہیں، یقین کامل رکھ کے اس کے اوپر آپ نے اس کو استعمال میں لانا ہے۔ استعمال میں لانا آپ کا کام ہے، شفائیں بخشنا میرے اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ شفا بخشنا، حقیقی شفا عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اونچی بولیں۔ اللہ۔ یہ ہے اصل چینی کی پلیٹ کا عمل۔
हर एक चाहता है कि उसका दुनिया में तसर्रुफ हो, इख्तियार हो, उसके पास मालो मता हो, सेहत हो, इज्जत हो, शोहरत हो, कामयाबियां कामरानियां उसका मुकद्दर बने। जो मोहताज हैं मोहताजी उनकी खत्म हो जाए, जो बेबस हैं वो बेबसी से निजात चाहते हैं, जो बीमार हैं वो बीमारियों से शिफा चाहते हैं, जो शिफाओं के तलबगार हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाली से एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो ये अमल करें। जो अपनी जिंदगी से मोहब्बत रखते हैं, दूसरों की जिंदगी से मोहब्बत रखते हैं, वो ये अमल करें। अच्छा, इसका एक और भी काम है। बीमारियां, लाचारियां, बेबसियां, मोहताजगियां ये तो खत्म होंगी इस अमल की बरकत से, लेकिन इस अमल की बरकत से ये काम भी होगा कि अगर कोई बंदा दुनिया में वकार चाहता है, इज्जत चाहता है, शोहरत चाहता है, मकबूलियत चाहता है, तो इसको वो भी करे। पॉलिटिशियन है, सियासी लीडर है, सियासी कायदीन है और पब्लिक के साथ जिनके वास्ते पड़ते हैं, ऐसे कारोबार में है, ऐसे सिलसिले में है कि उनको दुनिया का सामना करना होता है, वो भी इस अमल को करें, उनको भी इंशाअल्लाह ताला इसकी बहारें नसीब हों। अब ये अमल है क्या? चीनी की प्लेट वाला, ये चीनी की प्लेट आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये हमने अमल लिखा है और वीडियो के अंदर भी आपको ये अमल मुकम्मल तौर पे दिखाया भी जा रहा है और इसके बारे में बताया भी जा रहा है। आपने एक लम्हा भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको मुकम्मल तौर पे देखना है ताकि आप किसी भी लफ्ज की वजह से इसमें इसकी बरकत से और इसके समरात से और इसके अनवारो तजल्लियात से और इसके फवायद से आप महरूम न रह सके। ये चीनी की प्लेट है, ये प्योर चीनी की प्लेट है और इसके ऊपर ये हमने अमल लिखा है। अब ये इबारत क्या लिखी है और क्या क्या लिखा है ये मैं आपको सारा तवज्जो से बताता हूं। आप सब ने अपनी निगाहें सामने रखनी है और अपने कानों में कोई और बात नहीं आने देनी, बस इसी को सुनना है आपको। कुरान मजीद फुरकान हमीद मेरे सामने पड़ा है, 15वां पारा है, सूरतुल कहफ है और आयत नंबर 60, आयत नंबर 60 इसको मैं पढ़ने लगा हूं। कबल इसके मैं आपको बता दूं कि ये चीनी की प्लेट का अमल आपने तवज्जो से मुकम्मल कामिल अकमल तवज्जो के साथ आपने देखना है, क्योंकि अल्लाह करीम ने इस अमल के वो मोजज़ात आपको दिखाने हैं जो आपने जिंदगी भर नहीं देखे और ऐसे मोजज़ात, ऐसे कमालात, ऐसे करिश्मात कि आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे सारी जिंदगी हम तो भूले ही रहे। ये कैसा तोहफा है, ये कैसा हदिया आपको दिया जा रहा है, ये कैसी चीज आपको आपके दामनों में डाली जा रही है जिसके लिए आपने कोई मेहनत मुशक्कत करके किसी दरसगाह में नहीं गए, किसी खानकाह पे नहीं गए, आप मेरे पास नहीं आए, बल्कि हमने इसको तैयार करके पूरा मोतियों की लड़ियों में परोकर, इन मोतियों को लड़ियों में परोकर आपके पास पहुंचाने का एहतिमाम खुदावंदे मुताल की कुदरत से, उसके करम से, उसकी रहमत से, उसके फजल और लुत्फ से आपको अपने अपने घरों में बैठे, आप लोग तो यहां तशरीफ लाए हैं, लेकिन कितनी दुनिया ऐसी है जो अपने अपने बेडरूम्स के अंदर हैं, अपने अपने दफातर के अंदर हैं, अपने अपने इदारों के अंदर हैं, अपने अपने घरों के अंदर हैं, अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने मकामात पे, अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्कों में बैठे आपको ये चीज अपने घर बैठे मिल रही है। सबसे पहले इस पर बनता है ना कि आप कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने से रब की इनायात में इजाफा हो जाता है, रब की अताओं में, परवरदिगार आलम की अताओं में इजाफा हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है जैसे तुम मेरे बंदे हो, मेरा शुक्र करते हो ना, तो मैं वो सिलसिला और बढ़ा देता हूं, मैं और ज्यादा अता करता हूं। और अगर कोई मेरी अता की हुई नेमतों का शुक्र ना करे तो फिर वो नेमतें उनसे छिन भी जाया करती हैं। कुफराने नेमत पर वईद भी है
اور نعمت کا شکر ادا کرنے پر خوشخبری بھی ہے۔ تو یہ آپ کو بغیر محنت، صرف موبائل کو کلک کیا آپ نے، جہاں پر فالتو اور ادھر ادھر کی واہیات، فحاشی اور یعنی کی چیزیں دیکھنی ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سنیں اور روحانی علوم کو دیکھیں، نورانی علوم کو دیکھیں، لوگوں کا بھلا دیکھیں، اور اس سے آپ کا بھی بھلا، لوگوں کا بھی بھلا، اور پھر ثواب الگ۔ اور آج کے جو نوری علم کا معجزہ اور کرشمہ ہے، چینی کی پلیٹ کے اوپر یہ عمل کیا جانے والا، یہ اتنا زبردست ہے کہ آپ کہیں گے ساری زندگی ہم تو بھولے ہی رہے، کاش کبھی پہلے مل جاتا۔ یہ ایسے کمال کا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ بستر مرگ پر پڑے مریضوں کے لیے یہ آب حیات ہے۔ آب حیات کا پتہ ہے نا، میں آگے چل کے بتاؤں گا آب حیات ہے کہ آب حیات کہتے کسے ہیں۔ یہ چشمہ آب حیات کا ایک کمالات کا بھرا ہوا چشمہ آب حیات کا یہ جام ہے جو آپ نے پینا ہے۔ صدیوں پرانا ہے، صدیوں پرانا، بزرگوں کے سینوں کا راز، اور یہ عمل انتہائی ایسے سمجھ لیں قیمتی خزانہ ہے، جو پورے کا پورا خزانہ، اس خزانے میں سے میں کچھ چیز تھوڑی سی اٹھا کے نہیں دے رہا، وہ پورے کا پورا روحانی خزانہ، نورانی خزانہ، انوار و تجلیات کا عمل، یہ پورے کا پورا خزانہ آج آپ کو میں سونپ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ تعالی الحمدللہ جس نے بھی یہ عمل کیا، جس نے بھی یہ عمل کیا، دنیا جہاں کے خزانے اللہ نے اس کے ہاتھوں میں دے دیے، اس کے دامن میں آ گئے، اس کے کشکول میں آ گئے، اس کے کاسہ دل میں آ گئے، اور پھر صدیوں سے آزمودہ مجرب ترین یہ عمل اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، جس نے زبانی مجھ سے سنا ہے نا، جس نے خانقاہ پہ آ کر، آستانے پہ آتے ہیں لوگ، خانقاہ پہ آتے ہیں، اور الحمدللہ پورے ملک سے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے، ابھی ریسنٹلی انگلینڈ سے، وہاں پر مانچسٹر ہے، لندن ہے، وہاں سے فیملیز آئی ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس سے، پیرس سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو آئے دن کبھی کو کہاں سے، کبھی کو کہاں سے، الحمدللہ لوگ آتے ہیں اور جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں اپنا اپنا حصہ۔ میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے، یہ سب نظر کرم ہے میرے آقا پہ۔ یہ تو سرکار کی عطا ہے، یہ تو رحمت عالم کی عطا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی فرما رکھی ہے، محبوب کے وسیلے سے ملی ہے، ورنہ ہم کسی کو دے کیا سکتے ہیں؟ ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا۔ پیر فقیر دعا دے سکتا ہے، فیض اس میں اللہ ڈالتا ہے۔ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک لگاتا ہوں، اللہ اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ اس میں جان کون ڈالتا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں روح ڈالتا ہوں، روح اللہ ڈالتا ہے۔ پرندہ میں بناتا ہوں، مٹی کا بناتا ہوں، پھونک میں لگاتا ہوں، لیکن اس میں جان اللہ رب العزت ڈالتا ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ پوری کائنات کا تخلیق فرمانے والا اللہ ہے، خالق بھی وہی، رازق بھی وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا۔ جو اس کے بندے مہربانیاں کرتے ہیں وہ اس کی عطا سے کرتے ہیں، وہ اس کی عطا سے کرتے ہیں، تو وہ مجبور نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کا روادار نہیں ہے، کیوں بھی میں اس کو فیض دے دوں یا نہ دوں، اس پر کرم کر دوں یا نہ کروں، اس بندے پر اپنے لطف و عنایات کی بارش کروں یا نہ کروں۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے چن لیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی،
کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، وہ جس پر چاہتا ہے فرما دیتا ہے۔ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ ایسا عمل ہے جس کو بتایا لوگ پیچھے پڑ گئے، وہ کہندے نا ہاتھ دھو کے پیچھے پہ گئے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے۔ اور پھر اتنا زبردست ہے، یہ عمل اگر کوئی کرے تو مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دیتا ہے، تنگ دست کی تنگ دستی دور فرما دیتا ہے، بے گھر کو گھر دے دیتا ہے۔ یہ عمل کریں، عمل ایک ہے، فائدے بے شمار ہیں، عمل ایک اور فائدے بے شمار ہیں۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ سوشل میڈیا، اس ٹیم نے، آپ نے، میں کہتا ہوں ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ ہماری ٹیم کے لیے یہ محدود وسائل پر کام کر رہے ہیں، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں، لیکن یہ کام اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے بہت زیادہ پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجدی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پیغام کو پوری دنیا میں نشر کرنے میں شب و روز لگے ہوئے ہیں، اور ان کا مشن ہی یہی ہے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اب یہ عمل جو ہے، اس کی ابتدا آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کیا، اس عمل کا کمال کیا ہے۔ کمالات آپ نے سن لیے، اب عمل کے بارے میں سن لیں کہ اس کے فوائد کتنے زیادہ ہیں، جو میں گنوا نہیں سکتا آپ کو۔ میں نے مختصر سی بات کی ہے، اور اگر اس پر میں کم و بیش 5 گھنٹے بیان کروں، کتنا؟ 5 گھنٹے کم و بیش میں بات کر رہا ہوں، نہیں تو اس کے لیے پوری رات بھی گزر سکتی ہے۔ اس کی ایک ایک سند کو، ایک ایک بات کو اگر میں بیان کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 15 ہے، سورۃ الکہف ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ اب یہ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 60، آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 62، 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ آگے بھی اس کی تفصیل چل رہی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو اس کی بات بتا کے میں آگے چلوں گا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ یہ عمل ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا، جو ان کو عطا ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام، یہ زندہ پیر ان کو کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام نے ان کے بارے میں پیغمبر ہونے کا بھی کہا ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن بعض نے غیر نبی کہا ہے۔ وہ اللہ کے بہت جلیل القدر بندے ہیں، بڑے صاحب عزت، صاحب عظمت اور صاحب مرتبہ، لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ لیکن یہ علماء کا ایک الگ بحث ہے، الگ معاملہ ہے۔ اتنی شان کیا تھوڑی ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور خوبصورت انداز سے اللہ نے قرآن میں، ایویں قرآن میں ذکر نہیں بیان کر دیا۔ بعض کہہ سکتے ہیں جی کہ قرآن میں تو کئی لوگوں کا اور بھی ذکر ہے، کئی چیزوں کا ذکر ہے، تو یہ صاحب عزت و عظمت، صاحب مرتبہ، یہ ہستی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام، ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات کا یہ واقعہ میں نے قرآن پاک کے اندر سے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 60، 61 اور 62، ان 3 آیتوں میں
پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا۔ اب جو عمل چینی کی پلیٹ والا ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کا عمل، اس میں کمالات اتنے کہاں سے آ گئے، اس میں برکات اتنی کہاں سے آ گئی، انوار و تجلیات کہاں سے آ گئے، اور اس کے اندر اتنی خوبیاں، اتنے کرشمات، معجزات وہ کہاں سے آ گئے، میں اس کے بارے میں پوری وضاحت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ عمل عطا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو ہینا، یا حیو ہینا، یہ عمل دیا گیا۔ اور اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں اس کا ترجمہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتا دوں۔ یا حیو ہینا لا حیا فی دیمومتی ملک ہی و بقائہ یا حیو۔ پھر سن لیجئے، یا حیو ہینا لا حیا فی دیمومتی ملک ہی و بقائہ یا حیو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عمل چینی کی پلیٹ پہ لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ بھی میں ساری آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نہ ہو کہ ایک چیز بتا دی اور ایک نہ بتائی، کام ادھورا نہیں چھوڑنا، کام پورا کرنا ہے۔ چیز دینی ہے تو پورے وہ اس کے جو لوازمات ہیں، معاملات ہیں، تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور اگر ادھورا بتایا تو پھر تو فائدہ نہیں پہنچے گا، پھر تو ادھورا بتانے سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، رجت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک چیز کا علاج کرواتے کرواتے پھر بندہ رجت کا علاج شروع کروا دے، پہلے یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، پھر یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، اور ٹرک دی بتی پیچھے لانا والا حساب نہیں۔ گل کرو تو پھر پوری کرو، اے تے اللہ پاک دی بھی ریکوائرمنٹ ہے، اللہ دا فرمان ہے، میرے بندیو اسلام چ آنا جے تے پھر پورے پورے آؤ۔ کیوں پیر صاحب؟ اسلام میں داخل ہو تو پورے پورے ہو، کسی کا فائدہ کرو تو پھر صحیح کرو، اس کو ادھورا مت چھوڑو مرغے بسمل کی طرح۔ ہاں، تھوڑی سی گردن کٹی ادھر ہی چھوڑ دیا، نہ آگے نہ پیچھے۔ اللہ اکبر، بہت مشکل ہوتا ہے ایسا معاملہ۔ میں قبلہ پیر صاحب کی توجہ چاہوں گا کیونکہ ان کی وساطت سے اور ان کی ماشاءاللہ شب و روز کاوشوں سے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ عمل حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوا، آپ نے اس عمل کو پڑھا، اس دعا کو رب کے دربار میں پیش کیا۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ یا حیو ہینا لا حیا فی دیمومت ملک ہی و بقائہ یا حیو۔ اے وہ ذات، ترجمہ سنو، اے وہ ذات باری تعالی جو ازل سے، ہمیشہ سے، ہر زندہ ہے، قائم ہے۔ اے وہ ذات باری تعالی جو زندہ رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس سے کوئی فنا نہیں ہے۔ حیو اللہ کا نام ہے نا، زندہ رہنے والی ذات۔ یا حیو، اے زندہ رہنے والی ذات۔ لا حیا، اس وقت جب میں بھی زندہ نہ رہوں، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی زندہ نہیں رہے گا، تو بھی فانی، میں بھی فانی، سب ہے فانی دہر میں۔ نہ کوئی نواب، نہ کوئی سردار، نہ کوئی چودھری، نہ کوئی جاگیردار، نہ کوئی افسر، نہ کوئی غریب مسکین مشیر، کوئی گداگر، کوئی بھکاری، کوئی غریب، کوئی تنگ دست، کوئی مجبور لاچار، نہ کوئی ڈوگر صاحب، نہ کوئی میر صاحب، نہ کوئی بھٹی صاحب، نہ کوئی ملک صاحب، نہ کوئی عوان صاحب،
نہ کوئی مغل صاحب، کوئی زندہ نہیں، سب۔ اللہ اکبر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی زندہ نہیں رہے گا، نہ شاہ نہ گدا، شاہ و گدا سب۔ اور یہاں تک فرمایا فی دمومت ملک ہی و بقائے ہی، کسی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ کی بادشاہت بھی وہ قائم اور دائم نہیں رہے گی، بادشاہتیں مٹ جائیں گی۔ بڑے بڑے بلڈنگز، کائنات میں بڑا بڑا ایسا سٹرکچر، ایسی ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں کہ یہ زلزلے سے محفوظ رہیں گی، ان کے اوپر جتنا مرضی زلزلہ آ جائے کچھ نہیں ہوگا، سب ختم۔ بڑے بڑے فلک بوس پہاڑ یہ روئی کی طرح اڑیں گے، سب ختم ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا۔ سارے بادشاہوں کی کائنات میں بڑے بڑے رول بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی ملک کے اندر بغیر اجازت کے، بغیر ویزے کے جا نہیں سکتا۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک بادشاہتیں قائم ہیں، اس بادشاہ نے ان بادشاہتوں کو جب تک قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ قانون، یہ رولز اس وقت تک ہیں۔ آپ میرے ملک کے اندر اپنا جہاز نہیں بھیج سکتے، ہم چاہیں تو ایک دوسرے کی ہواؤں کو روک لیں، میری طرف سے جانے والی ہوا ادھر نہیں جا سکتی، ادھر سے آنے والی ہوا میرے علاقے میں داخل نہ ہو، ہم چاہیں تو ان پر بھی کچھ انتظامات کر لیں، لیکن وہ مالک الملک ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے، اے مولا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، تیری بادشاہت قائم رہے گی، دنیا کے تمام بادشاہتیں، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، لیکن تیری ذات کو ہمیشگی کے لیے بقا ہے۔ یہ ہے اس دعائے مبارکہ کا، اس عمل کا مختصر سا ترجمہ و تشریح جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب یہ عمل حضرت خضر علیہ السلام نے کیا ہے۔ یا حیوہینا لا حی فی دمومت ملک ہی و بقائہ یا حیو، یہ عمل ہے۔ یہ عمل جب کیا جناب خضر علیہ السلام نے، گل بڑی سننا لی، جب یہ عمل کیا، 3 فرشتے، 3 ملائکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے تابع دار، آپ نے یہ عمل کیا۔ یہ عمل ایسے نہیں ہوتے، ان کے اوپر موکلات ہوتے، ہم اس کے تحت آپ کے تابع رہیں گے، جو آپ فرمائیں گے ہم وہ کام کریں، جس کام کے لیے۔ اب یہ عمل آگے امت مصطفیٰ کو کوئی اچھی سے اچھی چیز ہو تو ماں باپ اپنے پیارے بچوں کو دیتا ہے نا، بولو تو صحیح۔ والدین کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہ اچھی سے اچھی چیز میرے اس محبوب بچے کو ملے۔ اب والدین کے لیے اولاد چاہے جیسی بھی ہو، وہ کہندے نے ماں دا پتر گنجا کانا ہووے پاویں نکارا، ماں آکھے اس پتر اتو وار سٹاں جگ سارا۔ وہ لوگوں کے لیے گنجا کانا پاپی ہوگا، لیکن ماں باپ کے لیے وہ بچی ہے، وہ بچہ ہے، ان کے لیے اس سے بڑا اور ہے ہی کوئی۔ وہ کہتے ہیں کالا سیاہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے، معذور بھی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ میرا سہارا ہے، یہ ہماری زندگی کا سہارا ہے، ہمارا بچہ ہے۔ بھائی ماں پوری کائنات میں اللہ رسول کے بعد جو محبت کرنے والی ہستی ہے وہ ماں ہے۔ کون ہستی ہے؟ والدہ اور والد، یہ 2 شخصیات، یہ 2 ہستیاں وہ ہیں جن کی مثل اور مثال کوئی محبت اور کر سکتا نہیں۔ تبھی تو اللہ پاک نے دیکھے نا مثال بھی دی تو کس سے جوڑ کے دی؟ تمثیل کس کو بنایا؟
اللہ نے فرمایا میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا 70 دوستوں سے زیادہ. کیوں جی پیر صاحب؟ 70 ماؤں سے زیادہ. میرے آقا نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. ایک ماں کی محبت جو ہے اسی کی وضاحت کرنا چاہیں، تبصرہ کرنا چاہیں، تشریح کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے ماں کو جتنی اپنے بچے سے محبت ہے. تو اللہ کی مخلوق پھر اوپر سے آئے ہے نالے چوپڑیاں تے نالے دو دو. پیر صاحب میں آپ سے آج کے درس میں داد لینا چاہوں گا. فیصل صاحب، جامی صاحب، قبلہ پیر سید محمد اکمل بخاری، رضوی سیفی صاحب اسپیشلی آج کے درس میں کراچی سے رونق افروز ہوئے ہیں، تو میں ان کی بھی توجہ چاہوں گا. حضرت مشتی صاحب کی توجہ چاہوں گا. اس جملے کے اندر بڑا کچھ ہے جو جملہ میں عرض کرنے لگا. والدہ کے پیار کی، محبت کی مثال اللہ نے دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور میں بات اگلی کرنے لگا تھا نالے چوپڑیاں تے نالے دو دو. ایک چوپڑی روٹی مل جائے دیسی گھی والی، دیسی گھی والا پراٹھا ہو تے ایک نہیں دو مل جان تے پھر کیا کہنے. ہاں جی، صبح ناشتے چ انہوں نے پوچھو جنہوں نے پراٹھے دی، کئیوں نے تے دیسی گھی ہضم بھی نہیں ہوندا نا. ہاں جی، ڈالڈا کھان والی قوم نو دیسی گھی ہضم کتھوں ہوئے؟ نکلی چیزاں کھا کھا کے اصلی کھان واسطے تگڑا میدا چاہیے. تے اس میدے دے اندر ہی 2 نمبر چیزاں اڑیاں ہون تے اوتھے اصل اوریجنل چیز نے کتھے آ کے بسیرا کرنا ہے. میں 2 نمبر لوگوں دی گل نہیں کر رہے، 1 نمبر لوگوں دی گل کر رہا. نالے چوپڑیاں تے نالے بولو تو صحیح، میں تہاڈے کولوں نہ کھانیاں نے تے تہانوں نہ کھوانیاں نے. ہاں جی، انشاءاللہ کھلاواں گے الحمدللہ. یہ میرے مرشد نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ خانقاہ تے آن والے لی لنگر کھانا، انہاں دی خاطر تواضع خدمت. او الحمدللہ پیرو مرشد نے ایسا سبق پڑھایا ہے، فرمایا کھا کھلا بچا کر مت رکھ، آج کی روزی آج اور کل کی روزی کل ملے گی. سبحان اللہ. اے میرے مرشد نے سبق پڑھایا ہے کہ کھا کھلا بچا کر مت رکھ، آج کی روزی آج اور کل کی روزی کل ملے گی. اور یہ میرے مرشد کا سبق ہے. میرے مرشد ساری زندگی اسی بات پر درس دیتے رہے. آپ فرماتے تھے کھا لیا تو گندگی اور کھلا دیا تو بندگی. کھا لیا تو گندگی اور کھلا دیا تو بندگی. سرکار فرماتے جامعہ کے حالات بڑے ٹائٹ تھے، تو دسترخوان نہیں تھا بچھانے کے لیے، اس کے اوپر کھانا لگانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا، تو آفتاب ولایت حجت الاسلام مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ، آپ مجھے فرمانے لگے بس یہ عمل پڑھو، یہ دعا پڑھو اللہ کے دربار میں اخلاص اور یقین کے ساتھ، توکل اور بھروسے کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلے گا سائیں بھیج دیں گے. سبحان اللہ. یہ میں الحمدللہ آج تک کبھی احساس محرومی نہیں ہوا. ایسا پاورفل عمل ہے. میں ابھی پڑھ کے بیٹھا تھا کہ بندہ کھانا پکا ہوا تیار وہ لے کے آ گیا، دیگ بھری ہوئی کھانے کی. اور سرکار فرماتے تھے کبھی ایسے بھی آئیں گے جو بعد میں نہیں آئیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کہاں سے آئے ہیں، کون آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں. تو وہ مجھے خزانہ غیب کے قدرت کے خزانوں سے وہ چیزیں جب آتی ہیں تو پھر ایسے ہی امداد ہوتی ہے.
وہاں سے قرآن فرماتا ہے وہاں سے ملے گا جہاں پر بندے تیرا گمان بھی نہ ہو، تو اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ یقین جوڑ کے تو دیکھ، اپنا رشتہ جوڑ کے تو دیکھ، اپنا توکل قائم کر کے دیکھ تو صحیح۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم زبان سے کہتے ہیں یقین ہے یقین ہے یقین ہے، صرف لفظوں کو پڑھتے ہیں، کبھی اس کی گہرائی میں نہیں جاتے یقین ہے کیا۔ فیصل صاحب کو بتایا تھا میں نے، غم کہنے کو تو 2 حروف کا مرکب ہے، غین میم غم، لیکن جب کوئی سہتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے اس کی گہرائی کیا ہے۔ غم کہتے کس کو؟ کبھی یار کی خاطر کسی غم میں بھی تو آ کے دیکھنا، کبھی برداشت بھی تو کر کے دیکھنا۔ تو بات کر رہے تھے کہ نالے چوپڑیاں تے نالے دو پیر صاحب عرض کرا، جو جملہ میں نے کہہ کہ آپ سے داد لینی ہے، میں نے کبھی ویسے کہا نہیں کہ مجھے داد دے، یہ ایسی ایک ضمناً میں نے کہہ دیا ہے۔ آپ بھی سب سن رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، تو ضرور اس پر آپ داد دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی، میں نے کہا ماں باپ پیاری چیز ہو تو اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ چیز اتنی پاورفل ہو رب کے خزانوں میں، ایک بندے اس کے، دوسرا اس کے نبی کے غلام، ہائے ہائے ہائے، دوسرا اس کے نبی کے غلام، جو امت اس کو بہت پیاری ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ اے میرے نبی کی امت تم آخری امت اور بہترین امت ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تحفہ بہترین ہو اور وہ اس امت کو نصیب میں نہ ہو؟ وہ اس امت کو حضرت خضر علیہ السلام کو توسل سے جو ان کو عطا ہوا، وہ امت مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ وہ فیض، میں نے پھر کہا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، یہ بجٹ الگ ہے، جو اس کے نبی کے امتی ہونے کی برکت سے، اس کے پیارے محبوب کے امتی ہونے کی وجہ سے جو ہم پر عنایات ہیں، نوازشات ہیں، کرم نوازیاں ہیں، مہربانیاں ہیں، لطف و کرم ہے، وہ بات کدھر جائے گی؟ یہی نہیں سنبھالی جائے گی۔ تو پھر یہ فیض کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ فیض ہم سے دور رہتا؟ یا حی ہینا لا حی فی دمومت ملک ہی و بقائہی یا حیو۔ ہمارے یہ مشتی صاحب یہ تعویذ لکھتے ہیں چینی کی پلیٹ کے اوپر، یہ عمل لکھتے ہیں، یہ دعا لکھتے ہیں، اور میں تو زرد رنگ سے نہیں لکھتا بلکہ زعفران سے۔ اپنے ان ساتھیوں کو، اپنی اس ٹیم کو پابند کیا ہوا ہے، پوری دنیا میں ان آیات بینات کے اور ان دعاؤں کے اور یہ مبارک نقوش مختلف امراض کے، مختلف بیماریوں کے جاتے ہیں، تو میں کبھی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ آب زمزم کے ساتھ، آب زمزم الحمدللہ ہماری خانقاہ پر ہر وقت موجود ہوتا ہے، ہر وقت، یہ اللہ کا کرم ہے، ہر وقت 24 آور موجود رہتا ہے، 365 دن سال کے، پہلے وہ ختم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے، اور میں لوگوں کو دیتا رہتا ہوں، بانٹتا بھی ہوں، تقسیم بھی کرتا ہوں۔ مجھے پوچھتے ہیں آپ تقسیم کرو گے؟ پھر میں کہتا ہوں جو تقسیم کرو گے وہی آئے گا، رزق تقسیم کرو گے اللہ رزق اور بھیجے گا۔ میں آب زمزم تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آب زمزم عطا فرما دیتا ہے۔ جب بھی مکہ مکرمہ شریف، مدینہ منورہ شریف جاتا ہوں، زعفران ڈھیروں ساری لے آتا ہوں، لوگوں کو تحفۃً نیت کر کے بھی نقش دیتا ہوں جو بیچارے خرید نہیں سکتے، کیونکہ کافی مہنگی ہوتی ہے، تو ہر بندہ خرید نہیں سکتا، اس کی پہنچ نہیں ہوتی۔ اور کتنے اہل محبت ایسے ہیں کہ جو بیچارے غریب ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، تو ان کے پاس نہیں ہوتا، تو ان کو میں دے دیتا ہوں، اور ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرماتا اور آ جاتا ہے۔
آپ کسی کو عزت دو گے، اللہ آپ کی عزت اور مرتبے میں اضافہ کرے گا۔ آپ کسی کے لیے دعائیں کرو گے، وہ دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جائیں گی۔ آپ کسی کو اچھے لفظوں سے یاد کرو گے، دنیا آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کرے گی۔ آپ کسی میں رزق بانٹو گے، اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا۔ ایک بندہ تھا، اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، مجھے کہنے لگا بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، ہر جتن آزما لی ہے۔ میں نے کہا کسی کی بیٹی کی شادی کر دینا۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا پتا کرو، کسی کی جمع بیٹی ہے، اس کے پاس جہیز کے لیے، اخراجات کے لیے وسائل نہیں ہے، آپ ان کو کہو میں ہوں نا بھائی، میں ہوں، تیرے درد کا درما بن کے آیا ہوں، مجھے اللہ رسول نے پسند فرمایا، میں آ گیا ہوں تیرے پاس، بتا مجھے کیا چاہیے، کوئی فکر نہ کر، آپ اس کی بیٹی کی شادی کرو۔ تو کہتا ہے جو پیسے ادھر لگا دوں، پیر صاحب پیسے تو ادھر لگ جائیں گے۔ میں نے کہا ادھر تیرے پاس سے ختم ہوں گے، اللہ کے خزانوں سے تو ختم نہیں نہ ہوں گے، رب کے خزانے تو بھرے پڑے۔ دیکھ اللہ کے ساتھ کر کے دیکھ تجارت، آزما تو صحیح۔ یہ فقیر کا نسخہ آزما۔ اس نے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کی، چند دن کے بعد اس کی بیٹی کے لیے اللہ نے اچھا سے اچھا رشتہ بھیج دیا، اور اس کے لیے انتظامات بھی ایسے انتظامات ہوئے جو خود وہ کر نہیں سکتا تھا، اللہ نے وہ کر دیا۔ بھائی مجبوری تو ہمیں ہے نا، مشکل تو ہمیں ہے، پریشانی تو ہمیں ہے، ٹینشن ہمیں ہے، اللہ کے پاس تو کسی وسیلے کی کمی نہیں ہے، وہ تو ذات کن فیکون ہے، کن فیکون ذات ہے پیر صاحب، وہ جس چیز کا ارادہ فرما لے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ سارے معاملات ہمارے لیے، ہم انسان ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے عاجز فقیر بندے ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں، ہم حقیر ہیں، فقیر ہیں، اسی کے در کے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا، خطا کار ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، مولا کچھ بھی ہوں، پر تیرے پیارے حبیب کا امتی ہوں۔ امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے، تینوں تیرے محبوب دا واسطہ ہے۔ کبھی لائن جوڑ کے دیکھ تو صحیح، وہ پروردگار عالم جس کو تو ڈھونڈتا ہے، آئے ہائے تینوں سمجھ نہیں آئی، کم اکلا تو باہر ٹولدا رہیا، عقل دی کشتی اتے چڑھ کے ہر دم ڈولدا رہیا، تیری جیب وچ لال سی چلیا، کر غیر دے پھولدا رہیا، ناصر جدے لی میں جنگل چھانے میرے اندر ہی بولدا رہیا۔ وہ تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جسے ڈھونڈتا تھا میں جنگلوں میں، بیابانوں میں، دشتوں صحراؤں میں، وہ کہاں ملا؟ اللہ اکبر۔ میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، ایڈے بخت میں تتی دے کتھوں میرے ویکھن دے وچ ویکھے، یار تے تیرے اندر وسدا تینوں باہر پین پلیکھے، غلام فریدا بوہے یار دے مریے پامیں ویکھے یا نہ ویکھے۔ تو کہاں ڈھونڈتا ہے؟ وہ تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور پھر محبوب اللہ نے وہ عطا فرمایا ہے جو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ محبوب اللہ نے وہ عطا فرمائے ہمیں جو ہماری جانوں سے بھی زیادہ، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور حریص اتنے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، میرا محبوب اپنے امتیوں کے لیے بہت حریص ہے۔ اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب، اور اس کا محبوب جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ کیسی بات ہے؟ اور پھر بھی بھکھا مرے تے در در پھرے تے دور دور کہلائیں، پھر تیری اپنی مت ماری گئی ہے، تیرے نصیب آ رہے نے، جا پھر کسی اللہ دے درویش دا دامن پکڑ، پاؤں مرشد کے دبائے ہیں تو یہ
فن آیا ہے، پھر کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جا، کیونکہ گلدستہ کلیاں دا او جنت جے لبنی ہوں تو پھر دامن پھڑ لے ولیاں دا۔ پھر اولیاء اللہ کے بارے میں بھونکنے والے کتوں کے پاس نہیں جانا، ان بے ایمانوں خنزیروں کے پاس، بد نسلوں کے پاس نہیں جانا۔ جو علماء و مشائخ کے بارے میں، اہل اللہ کے بارے میں بکواسات کریں، جو کہیں جاؤ مر گئے کھڑ گئے، لاکھ لعنت تیرے بولن تے اتے، تیرے جمن تے اتے، ان کا احترام تو اصحاب کہف کے کتے نے بھی کیا۔ یہ چیزیں ملتی ہیں تو اللہ والوں کے در سے ملتی ہیں۔ خدا کا قرب ملتا ہے اگر ہو محبت پیر خانے کی، کہتے ہیں نا خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ یہ اللہ والے ایویں ہی نہیں ہیں، یہ تو رب تعالیٰ نے خود ہم ہر نماز کے اندر فرض پڑھے، وتر پڑھے، سنتیں پڑھے، نفل پڑھے، عیدین پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، تہجد پڑھے، ہر نماز کے اندر جب تک ہم یہ عید کر نہیں لیتے، یہ دعا مانگ نہیں لیتے، اس وقت تک ہماری دعا، ہماری نماز کامل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، جب تک ہم یہ دعا مانگنا لے کیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ چلا ہمیں ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے راہ پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ ہم جن پر غضب ہے ہم ان کے پیچھے نہیں جاتے، ہم تو ان کے پیچھے چلتے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود تعلیم فرما رہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جنہوں نے ساری زندگی اپنی ذکر الہی میں گزار دی، لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہوئے گزار دی، لوگوں کے غافل دلوں کے اندر ذکر الہی کو راسخ کر دیا، نور الہی کو داخل کر دیا، اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کو پیکر بنا دیا۔ آج ان کے اوپر 2 ٹکے کا کوئی بندہ پڑھا لکھا، 4 جماعتیں پڑھا، 2 انگریزی کے پڑھنے والا بولے، وہ کہتا ہے کہ یہ شے ہی کوئی نہیں، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو کہتا ہے شے ہی کوئی نہیں، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ مجھے عارف کھڑی کی بات نہ کروں تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں یہ جو چامچڑی نہیں ہوتی، چامچڑی یہ دن کو باہر نہیں نکلتی، دن کو باہر نہیں نکلتی، روشنی میں باہر نہیں نکلتی، اندھی ہو جاتی ہے، اپنی بدبختی چھپانے کے لیے باتیں آگے سے اور بناتی ہے۔ یہ نہیں کہتی ہے کہ یہ نور جو ہے اس کے سامنے میری آنکھ نہیں کھل سکتی، یہ نہیں کہتی۔ کسی نے پوچھ لیا حافظ صاحب، حافظ محمد اسد اعظم عباسی صاحب رضوی سیفی، چام چڑی سے پیر صاحب کسی نے پوچھ لیا سید بخاری صاحب کہ تو باہر کیوں نہیں نکلتی، اتنا دیکھ سورج پوری آب و تاب سے آفتاب روشن ہے، کہتی میں سچی گل دساں، انہوں نے کہا خرے کنی کیڑی سچی گل دسے گی، کئی سچ بھی تو ایسے ہی بولتے ہیں نا، ان کے سچ سن سن کے دیکھیں، ایک کلپ میں جو بات ہوگی وہ اگلے کلپ سے مختلف ہوگی، پہلے حمایت کریں گے پھر تردید کریں گے، پہلے رد کریں گے پھر حمایت کریں گے، اپنا بیان ہی آپس میں نہیں رلتا، پتہ نہیں ہوتا پہلے جھوٹ کیا بولا تھا، اب کیا بولنا، آگے کیا بولنا۔ اور سانچ کو آنچ نہیں، سانچ کو آنچ نہیں، سچ جو ہوتا ہے وہ تو پھر کڑکتا ہے، گرجتا ہے۔ اور کسی نے پوچھ لیا تو روشنی میں باہر کیوں نہیں آتی، اور تو اندرے چھپی رہنی ہے، چام چڑیے اندر چھپی رہتی ہو، باہر کیوں نہیں نکلتی؟
پیر صاحب جملہ بہت پیارا ہے، شعر بڑا وزنی ہے تے گل بڑی قیمتی ہے جڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی تھی۔ فرماتے چام چڑی دے نخرے یارو، یہ نہیں کہتی کہ مجھے میری آنکھ نہیں کھلتی، کہتی ہے، میں بتاؤں کیا کہتی، بہانے کیا بناتی ہے، ہائے ہائے ہائے، مشتی صاحب بڑی توجہ نہ سن رہے ہیں، بھرپور توجہ، اینجی تہاڈی توجہ چاہیے سی مینوں۔ چام چڑی دے نخرے یارو تے سورج نو مارے مینا، سورج کو مینا دے رہی ہے کسے، ہاں جی، لچا سب تو اچا، اے لچی قوم دی چام چڑی کہتی ہے میں سچی گل کراں، انہیں کہا کار، کہندی مینوں ایدی شکل نہیں چنگی لگدی، سورج دی مینوں شکل نہیں چنگی لگدی، اپنا نہیں بتا رہی کہ میں کیوں اندر چھپ کے رہتی ہوں، میں اپنے بل سے باہر کیوں نہیں آتی۔ چام چڑی دے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کروڑا رحمتیں ہوں میاں صاحب کے مزار اقدس پر، بڑی بات سنی کی، فرماتے چام چڑی دے نخرے یارو سورج نو مارے مینا تے بے ادبا نو کملی والا کیویں لگدا سونا۔ اللہ اکبر۔ حسنین کریمین علیہم السلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے اور نواسے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جو بولتے بولتے اتنا ہلکان ہو جائے کہ وہ کہے یہ شے ہی کوئی نہیں، استغفر اللہ۔ بتاؤ اصحاب کہف کے کتے نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے ولی ہے، اصحاب کہف کو کتے نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے ولی ہے، اور رب نے بھی قدر اتنی بنائی، قرآن میں ذکر فرما دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ اور میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ کتا، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کتا انسانی شکل میں اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا، کیونکہ اس نے ولیوں کا احترام کیا۔ تو جو کتا ولیوں کا احترام کرے اللہ اسے جہنمی نہیں رہنے دیتا، اللہ اس کے انداز ہی بدل دیتا ہے، وہ انسانی روپ میں جنت میں جائے گا، کیونکہ حرامی تو جنت میں جا نہیں سکتا، حلالی ہوگا جنت میں جائے گا، تو اللہ اس کو حلالی کر کے جنت میں بھیجے گا۔ تو جو دو لاتوں پہ ہو انسان، روپ انسان کا ہو، چیلا شیطان کا ہو، اور اولیاء اللہ کا گستاخ اور بے ادب، پھر وہ اپنا ٹھکانہ خود سمجھ لے۔ یہاں اس دھرتی پر بڑے بڑے فرعون نمرود آئے ہیں، اپنے آپ کو ناقابل تسخیر کہنے والے، اپنے آپ کو خدا کہنے والے، سجدے کروانے والے، وہ اپنی طاقتوں پہ، اپنے علم پہ گھمنڈ کرنے والے، وہ سب ختم ہو گئے، کوئی نام لیوا ان کا نہیں بچا، سب نام ختم ہو گئے۔ آج پتہ نہیں ان پر کتنی لعنتیں برس رہی ہیں، ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں۔ تو بھائی یہ دنیا چند روزہ ہے، عارضی زندگی ہے، یہ ادب کی بات ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو یہ امت مصطفیٰ ہے جو پوری کائنات میں تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، اور اس کے اولیاء بھی تمام اولیاء سے افضل ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو جو فیض ملا، اور جو فرشتوں نے عرض کیا کہ جناب ہم آپ کے تابع ہیں، تو یہ جب تک بھی کوئی پڑھے گا، یہ عمل کرے گا، وہ تینوں موکلات جو ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے۔ اچھا ہم اس کو لکھتے کیسے ہیں؟ میں نے بتایا آب زمزم کے ساتھ۔ آب زمزم کے ساتھ اگر آب زمزم نہ ہو میسر تو آپ عرق گلاب بھی یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ شریف لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کانے کا قلم لیں، کانے کا قلم، یہ ویڈیو کے اندر آپ اس کو ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں، طریقہ پورا اس کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ بات ہم نے ادھوری نہیں کرنی، پورا سینے کا راز آپ کے
دامنوں میں ہم نے ڈال دیا ہے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. یہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی ہینا لا حی فی دمومت ملک ہی و بقائہ یا حی. ترجمہ بھی آپ سماعت کر چکے، اس کے کمالات آپ دیکھ چکے. اس کے اوپر پارا ہے ان 3 موکلات کا. رب تعالیٰ کی طرف سے جو کرم نوازیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر، وہ بجٹ پیکج اپنی جگہ پر. پھر آقا علیہ السلام کی امتی ہونے کا، ہم امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اس محبوب کے امتی بننے کے لیے تو انبیاء دعائیں کرتے رہے، اللہ کے آگے دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ نبی نہ بنا، اس نبی کا امتی بنا دے، اپنے محبوب کا امتی بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے بھائی آپ نے کون سی دعائیں کی تھی پچھلے جنم میں؟ پیدا ہونے سے پہلے کوئی دعائیں کی تھی کہ جو پوری ہوئی ہیں؟ جب پیسہ لگایا تھا آپ نے یا کوئی فرمائشیں ڈلوائی تھی؟ یہ وحدہ لا شریک کا خاص کرم ہے. خدا بند متعال کی خصوصی کرم نوازی ہے، یہ اس کا کرم ہے. ہم اسی کے کرم کا شکر ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے کرتے رہے تو ہم نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. یہ امتی ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اسی بات کے شکر نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یہ لکھے گی، اس کے نیچے پھر آ جائیں آپ، سورہ اخلاص لکھیں. سورہ اخلاص کے نیچے سورہ فلق لکھیں. سورہ فلق کے نیچے سورہ ناس لکھیں. اس کے نیچے آپ تعویذ پندریہ ہے، نقش پندریہ، اس کو آپ لکھ لیں. یہ میں اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر جو فیض مجھے ملا ہے، اگر اکیلی یہ دعا بھی لکھ دی جائے یا حیو ہینا والی تو یہ بھی کافی ہے، اکیلی یہ لکھ دی جائے. لیکن اس کے اندر قرآن شامل ہو گیا، پھر تاثیر اور بڑھ گئی. سورہ اخلاص بڑے سے بڑے جادو کے توڑ کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی طاقت ہے سورۃ اخلاص کی. نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں، اتنے کمالات کی حامل ہے. اور اس کے بیان، اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کی برکات اپنے مرشد کی دعاؤں سے اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں، پورا دن پوری رات ختم ہو جائے، اس کے فوائد اور اس کی برکات ختم ہو. سورہ فاتحہ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. اور سورہ فاتحہ کتنے کمالات کی حامل ہے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا کائنات، آپ فرماتے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ با کے نقطے میں ہے. اور با کا نقطہ فرمایا میں ہوں. سبحان اللہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. معرفت الہی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سمجھا جائے. تو اپنے آپ کو کیسے بندہ سمجھے گا؟ یہ آنکھ ہے تو آنکھ کے اندر جو کالا نشان ہے ہم تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے. ہم اپنی آنکھ کو ایسے نہیں دیکھ سکتے. اس 6 فٹ کے قد کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے جو اس کا محرم ہوگا نا اس کے پاس جانا پڑے گا. دسے صورت را بے صورت دا. گولڑے کے تاجدار سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. سید آدھے ہیں نا، سرکار غوث اعظم کی اولاد ہے، تو پھر بات بھی بڑی کی. فرمایا دسے صورت را بے صورت دا. اب رب کی معرفت کو پانا ہے تو پھر کس کے پاس جانا پڑے گا؟ کسی اللہ کے ولی کے پاس جانا پڑے گا. آج کل اللہ والوں سے منہ پھیرنے کے لیے شیطانی مشینری ساری پوری حرکت میں ہے کہ اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرو، بے ادبی کرو، اللہ والوں سے لوگوں کو دور کرنے کی ناپاک جسارتیں کرو. یہ کوئی بات نہیں، ہر دور میں یہی چلتا ہی رہا ہے.
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، پر مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سبحان اللہ، پر مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ دیکھے حرم مکہ میں جا کر جو سرکار علیہ السلام کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کے نام و نشان مٹ گئے جو ذکر مصطفیٰ روکنا چاہتے تھے۔ آج ذکر مصطفیٰ کو روکنے کے لیے پلاننگ کیا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں ان کو رستے سے ہٹایا جائے، علماء و مشائخ کی بے ادبی، بے قدری، توہین اس طرح کی جائے کہ عوام الناس جو ہے وہ علماء و مشائخ سے، اللہ والوں سے، اہل اللہ سے ہٹ جائیں، تاکہ ان کے اوپر شیطان اور اس شیطان کے چیلوں کے وار جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ان کے اوپر وار چل جائے اور یہ شیطانی کمپنی ان کو پھنسانے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن نہیں، انشاءاللہ تعالی ٹائم قیامت تک کے شیطان تشتان دے چیلیاں نو میرے اللہ دے بندے تے نبی پاک دے غلام کبھی پیچھے ہٹن گے۔ انہیں شیطان نے رب نال بھی کیتی نا گل، سورۃ بقرہ پڑھو نا، میں تیرے بندیاں نو بھڑکاواں گا، گمراہ کراں گا، بہکاواں گا۔ اللہ نے فرمایا کیویں؟ کہندا انہاں دے وچ داخل ہو کے انہاں دے خون چ سرایت کر جاں گا، حلول کراں گا تے پھر انہاں دے خیالات نو بھٹکا دیاں گا۔ میرے پروردگار عالم نے فرمایا جڑے میرے ہون گے نا، میرے او تیرے چکر وچ نہیں آن گے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ان کے نرغے میں، ان کے چنگل میں، ان کے دام میں پھنسیں گے نہیں، پھنسیں گے ٹائم قیامت تک کرے۔ یہ لگے رہن، کیونکہ انہیں مرنا کوئی نہیں، شیطان نے مرنا کوئی نہیں، شیطان نے بہکان دی کوشش کردہ رہنا ہے، تے شیطان دے چیلیاں نے بھی بہکان دی کوشش کردہ رہنا ہے۔ انہاں نے بہکامن دا پروگرام سرگرم رکھنا ہے تے میرے آقا دے غلاماں نے نبی پاک دی امت نو بچان دا پروگرام رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی شیطانی مشینری اپنا زور لگائے گی، لیکن رحمان کے بندے وہ شمع جلائیں گے علم و عمل کی، محبت کی، پیار کی، اخلاص کی، ادب کی۔ اس شمع کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں گے کہ نہیں لوگوں، یہ حق نہیں ہے، حق یہ۔ وہ مر گیا نا مرزا، لیٹرین میں مرا، کہاں مرا؟ لیٹرین میں۔ تو اس کے چیلوں کی بھی موت کی جگہ وہ لیٹرین ہی ہے۔ دیکھنا انجام کیا ہوتے ہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جو اس کے اولیاء کی توہین کرتا ہے، یہ وارثان محراب و منبر، یہ خانقاہیں، یہ مدارس، یہ مساجد، کئی بدتمیز ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ساڈی تے نہ کوئی مسیت ہے، نہ کوئی ساڈا مدرسہ ہے، نہ کوئی ساڈی خانقاہ ہے۔ بھئی یہ تہاڈی ہونی کہدے لیے؟ مسجدیں تقوی والے لوگ بناتے ہیں، تمہارے حصے میں ہے ہی نہیں ہے، جاؤ تسی جا کے کتے کوئی اور کام کرو جڑا کام کار کرنے والا تہاڈا۔ ہاں جی، مسجد کون بناتے ہیں؟ ایمان والے لوگ۔ مدرسہ کون بناتے ہیں؟ ایمان والے لوگ۔ اور خانقاہیں بھی وہیں بنتی ہیں جہاں اللہ کے دین کا کام ہونا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، حضرت پیر محمد ارسلان رضا صاحب نے فرمایا کہ مساجد تو چھاونیاں ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ،
کہ درب بواد کیلو کال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی مسجد مدرسے خانقاہیں بہترین ہیں جہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے اور عشق کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے جو مینارہ نور ہیں۔ تو بھائی یہ عمل خوبصورت اتنا، جس کے میں نے فوائد اور برکات آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ سب کو اجازت ہے اس عمل کو لکھیں۔ قلم کے ساتھ لکھ نہیں سکتے، لکھوائیں۔ کتنی دیر تک لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ مریض ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہے، بیماریاں اتنی ہیں، یہ اس کا ٹیسٹ بھی خراب، یہ ٹیسٹ بھی خراب، یہ بھی ٹیسٹ خراب، یہ بھی ٹیسٹ خراب، یا سارے ٹیسٹ ٹھیک ہے لیکن بیماریاں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ کوئی بھی حالت ہے، معمہ بنا ہوا ہے، کوئی الجھن بنی ہوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ نے یہ چینی کی پلیٹ کے اوپر عمل لکھ کے اس کے اندر پھر آپ نے آب زمزم ڈالنا ہے، میسر ہے تو، نہیں ہے تو عرق گلاب ڈال لیں۔ اگر یہ بھی میسر نہیں تو اس کے اندر فلٹر آئس پانی ڈال دیں، شہادت کی انگلی سے 7 بار اس کو ہلائیں اور مکس کریں تاکہ جتنی وہ زعفران کی سیاہی ہے وہ ساری حل ہو جائے۔ اور اس کو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے کعبہ کی طرف منہ کر کے خود پیئیں یا مریض کو پلائیں۔ اگر کوئی خود مریض ہے وہ خود پیئے، اگر کوئی مریض دوسرا ہے، گھر کے اندر کوئی اور فرد ہے، اس کو پلائیں۔ 11 پلیٹیں یہ لکھنی ہے، خود لکھ سکتے ہیں، لکھیں، کسی اللہ والے سے لکھوانا چاہتے ہیں کسی اللہ والے سے لکھوا لیں، ہماری خانقاہ سے لکھوانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ آ کر لکھوا سکتے ہیں، ہم تو یہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو دور ہیں لیکن پارسل کے ذریعے سے نہیں منگوا سکتے، بائی ہینڈ اس کو آپ منگوائیں گے، کیونکہ یہ چینی کی پلیٹ ہے، ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہے، تو اس کو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اور لکھوا بھی سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر کوئی تنگ دست ہے، رشتہ دار اس کو چھوڑ گئے ہیں، برادری چھوڑ گئی، دوست احباب چھوڑ گئے، بہن بھائی چھوڑ گئے، اس بیچارے کے پاس کوئی سہارا نہیں، تو وہ اس پلیٹ کو اسی طرح تیار کرے، اس کے اندر جو پانی ڈالے اس کے اندر کوزہ مصری بھی ڈال دے، تھوڑی سی، کیا ڈالے؟ کوزہ مصری، یہ پنساریوں سے عام مل جاتی ہے، اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی، سفید نمک کی طرح ہوتی ہے لیکن میٹھی ہوتی ہے۔ سفید کوزہ مصری لیں، کوزہ مصری کی جگہ پر آپ نے گلوکوز نہیں ڈالنا، کوزہ مصری ڈالنی، چینی، شکر، براؤن شکر، گڑ وغیرہ میٹھے کے طور پہ یوز نہیں کرنا۔ کوزہ مصری وہ اس کے اندر تھوڑی پسوا لیں، گرینڈ کر لیں، اس کو اس کے اندر ڈالیں تاکہ وہ پانی میٹھا ہو جائے۔ اب اس کو ڈال کے جو حاجت مند ہے، جو چاہتا ہے میرا مرتبہ بڑھے، جو لیڈر ہے، قائد ہے، کسی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے، وہ اس پانی کو پیے، یا کوئی گھر لینا چاہتا ہے، دکان خریدنا چاہتا ہے، رقبہ خریدنا چاہتا ہے، پلاٹ لینا چاہتا ہے، زمین لینا چاہتا ہے، وہ اس پانی کو پیے، یا کوئی چاہتا ہے کہ میری سوسائٹی میں، معاشرے میں عزت ہو، میرے گرد و نواح میں میری عزت ہو، لوگ میری عزت کریں، توقیر کریں، میرا ادب و احترام کریں، میرے ساتھ محبت سے پیش آئیں، میں جدھر جاؤں میری آنر ہو، پروٹوکول ہو، وہ اس کو پینا شروع کرے۔ کم از کم 11 دن، زیادہ سے زیادہ 41 یوم تک اس کو جاری رکھے۔ جو 11 پلیٹیں پہلے یوز کی ہیں انہی کو دوبارہ سے پھر لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ناغہ نہیں کرنا، تواتر قائم رہے۔ تواتر، اب بولو تو صحیح، قائم رہے۔ یہ پلیٹ لکھنے والا بے نماز نہ ہو، سود نہ کھاتا ہو، رشوت نہ لیتا ہو، حرام ذرائع سے روٹی نہ کھاتا ہو، نمازی ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کو نماز ہی نہ آتی ہو، اتحیات سنے تو وہی نہ اس کو آتی ہو، اس کو ربی جعلنی نہ آتی ہو، درود پاک نہ آتا ہو، پھر کہیں تاثیر نہیں ہوئی۔ تو تاثیر بڑھانے کے لیے، اس کو مستند بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو باوضو ہو اور نمازی ہو
اور پھر اس کو لکھے تاکہ اس کی چاشنی بڑھے. اگر حرام رزق کھا کے لکھے گا تو اس کو اثر فائدہ، پھر یہ نہ کہ فائدہ نہیں ہوا. اگر فائدہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی کھوٹ ہے، کوئی دو نمبری. میری بات سخت تو نہیں؟ او بھائی میں نے حق تو بتانا ہے نا، حق اور سچ کی بات تو بتانی ہے نا. تو جب علاج کرنا ہوتا ہے تو سخت ہاتھ لگانا پڑتا ہے. ہاں جی، آپریشن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بائی پاس کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں نا. کیا کاٹتے ہیں؟ یہ سینہ کاٹ دیتے ہیں، یہ پسلیاں بھی گرینڈر سے کاٹ دیتے ہیں. پیٹ کا آپریشن کرنا ہو تو چاک کرتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں. بندے کو پتا بھی نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو بیہوشی کا ٹیکا ٹھوکتے، چل بھائی تو سکون موج کر، چلو جس کا آپریٹ کرتے. تو بھائی یہ آپریٹ کرنے کے لیے پھر وہ سارے معاملات کرنے پڑتے. یہ باطنی نظام ہے، اور اس کی تاریں اگر کہیں سے پرزا اکھڑ گیا، تار اکھڑ گئی، ٹانکا اکھڑ گیا. کیسے اکھڑتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، دو نمبریاں کرتا ہے، ملاوٹ والی چیزیں بیچتا ہے. ہاں جی، تو اس کی کمائی ناجائز ہوئی نا، جائز تو نہ ہوئی. ہاں جی یار تسی پریشان ہو گئے، تسی تے کوئی نہیں کام کر دے. ہاں جی، مینوں پتا ہے جتنے خواتینوں حضرات تسی بیٹھے ہو تواڈے چ دو نمبری کرنے والا تقریباً کوئی نہیں ہے. یہ اللہ دا احسان ہے، اللہ کی کرم نوازی، اس کی رحمت ہے. تو بھائی اس لوگوں کو اس کی اجازت ہے جن کی کمائی ستھری ہو، روزی ستھری ہو، نماز پڑھتے ہو، اللہ کو سجدہ کرتے ہو، رب کے ساتھ ان کی صلح ہو. اس عمل کی 11 پلیٹیں کرنی ہے. پہلا سیکشن 11 دن کا ہے، اور اگر ان کو پورے فوائد مل گئے ہیں پھر بھی وہ اس کو 41 دن کے لیے ضرور کریں تاکہ برکات کا سلسلہ جاری رہے. جس نیت کے لیے کریں گے، جس مقصد کے لیے کریں گے، اولاد نافرمان ہے ان کو پلا سکتے ہیں. 1 پلیٹ روزانہ خالی پیٹ، کچھ کھانا پینا نہیں، فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد یہ پلیٹ پی لیں. اس پلیٹ کو پانی ڈالیں، شہادت کی انگلی سے، داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے 7 مرتبہ کم از کم اس کو اچھی طرح مکس کریں. اور اگر مکس نہیں ہوا، کوئی سیاہی لگی رہ گئی، تو اس کو 7 سے زیادہ بار بھی انگلی کو گھما سکتے ہیں. کمنٹ میں نہیں پوچھنا کہ جی ابھی سیاہی پگھلی نہیں تو اب کیا کریں. میں نے ساری بات سمجھا دی ہے. اس کو آپ توجہ سے سنیں اور اپنے دوست یاروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فارورڈ کریں تاکہ کر بھلا ہو، بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا. آج کا روحانی درس یہ اتنا ہے، لیکن اس کے بارے میں نے چونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے بات کی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے ان کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے اور کس وجہ سے ہوتی ہے، یہ بھی میں بتا دوں. یہ خضر علیہ السلام وہ ہیں، زندہ پیر ہے، ابھی تک ان کی حکومت جاری ہے. پانیوں پر ان کی حکومت ہے، سمندروں میں، دریاؤں میں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. وقت کے ولیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، ملاقات فرماتے ہیں، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی روپ میں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بن حضرت عمران، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے. یہ کس وقت کی ہے؟ سورہ کہف پارہ نمبر 15 آیت نمبر 60. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان شاگرد یوشع بن نون کو فرمایا، کیا میں سفر جاری رکھوں گا
یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم تک پہنچ جاؤں یا بصورت دیگر صدیوں تک چلتا رہوں۔ جب وہ دونوں دریاؤں کے اس سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور بھولی ہوئی مچھلی دریا کے سرنگ جیسے راستے میں چلی گئی۔ پھر جب وہ دونوں اس مقام سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو فرمایا ہمارا ناشتہ کھانا لاؤ، بے شک ہم اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آگے پوری تفصیل ہے جس میں پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہ اس رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے پاس علم سیکھنے کے لیے جانے والے قصے کو اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ علم سیکھنے کے لیے نا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو یہ قصہ جو ہے اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ آیت میں جن کا ذکر ہے وہ مشہور پیغمبر اور جلیل القدر نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بن عمران علیہ السلام ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تورات اور کثیر معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام حضرت یوشع بن نون تھا۔ یہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، اس سفر میں یہ بھی ساتھ تھے۔ اچھا، یہ ایک باطنی نظام ہے، یہ ایک بولو تو صحیح کیا ہے؟ باطنی نظام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں حضرت یوشع بن نون رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع ہی آپ کے جانشین بنے، آپ کے ولی عہد بنے۔ ہاں جی، رشتے میں بھانجے بھی تھے اور ان کے ولی عہد بھی بنے، ان کے خلیفہ بھی بنے، قائم مقام بھی بنے، نائب بھی بنے۔ آیت میں مذکورہ واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بہت شاندار خطاب فرمایا، بڑا خطاب فرمایا۔ کنہوں نے؟ بولو تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ کوئی عالم ایسا ہے جو آپ سے بڑا ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے سے بڑا کوئی عالم اس وقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ کے علاوہ عالم حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کا پتہ پوچھا، یا اللہ پھر مجھے اس کا پتہ بتا، جو میرے علاوہ بھی عالم ہے ان کا پتہ یا اللہ مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں کی نشانی یہ ہے کہ جہاں بھنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی اور پانی میں سرنگ بن جائے، وہاں سمجھ لو آپ کو خضر علیہ السلام مل جائے گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک مشرق کی جانب 2 سمندروں یعنی بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، یا اگر وہ جگہ دور ہو تو مدتوں تک چلتا رہوں گا۔ پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی مچھلی زنبیل میں توشے کے طور پر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے آگے جو سلسلہ چلتا ہے وہ یہ ہے، آپ سب نے سنا ہے، یہاں میرا مقصود وہ واقعہ سنانا نہیں ہے، اور میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور کنایتاً آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ وہ علم کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ جب اکٹھے سفر میں چلنے لگے، علم کے لیے سفر کرنا، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ علم کے لیے سفر کرنا اور دوسروں کی فضیلت کو ماننا، دوسروں کے مدارج کو ماننا، دوسروں کی عزت اور ناموس کی قدر کرنا،
یہ نبی کی سنت ہے۔ استاد کے پاس جانا اور اسے گھر نہ بلانا یہ بھی سنت ہے، کہ آپ نے ان کو ایسے نبی بلایا نہیں کہ میں نبی ہوں آپ میرے پاس آئیں، بلکہ خود چل کے ان کے پاس جو الگ سے علم تھا اللہ نے عطا کیا تھا، اس علم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چل کر تشریف لے کے گئے ہیں۔ اور علم کی زیادتی چاہنا یہ بہتر ہے۔ کیا ہے؟ علم، جو علم کے متلاشی ہوتے ہیں وہ کبھی علم سے سیراب نہیں ہوتے، ان کا جی نہیں بھرتا، جیسے عورتوں کا زیور سے جی نہیں بھرتا، کپڑوں سے، جیولری سے خواتین کی کمزوری ہوتی ہے، کیوں جی؟ لیکن اہل علم کی کمزوری اور ان کی جو چاشنی ہوتی ہے اور جو ان کی چاہت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، وہ علم سے کبھی ان کا جی نہیں بھرتا۔ اور دوسرا یہاں سے یہ بھی سبق ملا کہ سفر میں توشہ ساتھ رکھنا اچھا ہے۔ اے توشہ خانہ عمران خان والا والا نہیں، ہاں جی، کتے توشہ خانہ ہو سمجھو، ایک کھانے کی گل کر رہے ہیں۔ اور سفر میں اچھا ساتھی ساتھ ہونا یہ بھی بہتر ہے۔ اس سفر سے یہ بھی ایک نتیجہ ملتا ہے، استاد کی بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے پیر کامل کے فعل کی تعویل کرنی چاہیے اور اس سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وہ واقعی پیر کامل اور شریعت کا سچا عامل ہو۔ علم صرف کتاب سے نہیں آتا بلکہ استاد کی صحبت سے بھی آتا ہے۔ اس واقعہ سے آج کل کے جوہلا کی پیداوار، جوہلا منڈی کی پیداوار، جو کہتے ہیں نام ہے، یہ کہتے ہیں نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں علمی کتابی، مسلم علمی کتابی۔ تو یہاں سے تو سبق یہ مل رہا ہے کہ علم صرف کتابوں سے نہیں ملتا بلکہ صحبت سے بھی آتا ہے۔ اگر کسی کی صحبت مل جائے تو پھر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، صحبت نہ ملے تو پھر اس طرح کے نمونے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اب بولو تو صحیح۔ تیسری یہ چیز بھی مل گئی، جو کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں دے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت سے پیدا۔ بزرگوں کی صحبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے۔ اور ایک اور کہ اپنے آپ کو استفادہ کرنے سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے، جتنا بھی علمی ہو۔ یہ تو ویسے نعرہ جھوٹا ہے جو آج کل یہ لگتا ہے، کیونکہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ وہ بھی تو ہمارے بابا جی ہیں، اور حضرت امام مسلم علیہ رحمہ وہ بھی ہمارے بابا جی ہیں۔ ہاں جی، یہ بزرگان دین جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ بھی تو بزرگان دین ہے نا، یہ کوئی اور تو نہیں نا، ان کا تعلق کسی اور گروہ سے تو نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں گے، لیکن میں جو بھی عمل کروں گا آپ میرے عمل میں کوئی اعتراض، یہ سفر کا اصول ہے، جو امیر ہو اس کی اطاعت کی جائے، تو آپ میرے کام پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کشتی کو انہوں نے مکہ مارا اور کشتی کو سوراخ کر دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر دیا آپ نے، بول پڑے۔ پھر آگے چلے تو وہ لڑکے کی گردن دبوچی اور اس کو مار دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا یہ کیا کیا آپ نے خضر، جناب خضر یہ کیا کیا، آپ نے ایک بچے کو مار دیا، بے گناہ کو مار دیا۔ اور پھر اس کے آگے گئے تو ایک دیوار جو تھی گری ہوئی اس کو تعمیر کر دیا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اب 3 ہمارے وعدے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ہر بار وہ بولے ہیں بیچ میں مداخلت کی ہے، تو ہمارا یہ عہد تھا کہ نہیں مداخلت ہوگی، لہٰذا اب میں ان کے اسرار و رموز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کشتی میں نے اس لیے توڑی کہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے کہیں ملاح سے وہ کشتی چھین نہ لے، تو داغدار اس لیے کر دی کہ ملاح جو ہے وہ کشتی اس کی بچ جائے، اور جو ظالم آدمی ادھر ڈکیت ڈاکو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی کشتی کو داغدار سمجھ کے چھوڑ دے گا
کہ اس میں تو پانی آ جائے گا، اس کو چھین کے کیا کرنا ہے۔ لڑکا اس لیے مارا، یہ مشرک کافر ہو جائے گا اور اپنے ماں باپ کے ایمان کی اس کو نقصان پہنچانے کی یہ کوشش کرے گا، تو میں نے اس لیے اس کو مار دیا اور اللہ سے دعا مانگی یا اللہ نیک صالح بچہ عطا فرما۔ تو یہ اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کہیں اپنا ایمان نہ کھو بیٹھے، اور یہ دیوار اس لیے بنائی ہے، یہاں یتیموں کا خزانہ تھا، پتہ چلا یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا بھی سنت انبیاء ہے۔ تو یہ علم تھا حضرت خضر علیہ السلام کا، تو اس علم کے خزانوں میں سے یہ ایک موتی ہے، ایک خزانہ ہے جو میں نے پورے کا پورا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ یا حی ہینا لا حی فی دمومت ملک ہی و بقائہ یا حی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو عمل پیش کیا ہے قبول و منظور فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ مولا کریم تیری دی ہوئی توفیق سے اور تیری عطا سے، تیری کرم نوازی سے، تیرے مہربانی سے یا اللہ پاک جو درس و بیان ہوا اس پر یا اللہ پاک ساری دنیا کو فیض یاب فرما دے۔ ہماری چاہت ہے تیری مخلوق کا بھلا ہو جائے، ہماری چاہت ہے لوگوں کا بھلا ہو جائے یا اللہ پاک یہ دیے سے دیا جلتا رہے اور یہ فیضان پوری دنیا کے چہار دھانگے عالم میں پھیلا دے، چاروں اطراف میں پھیلا دے، اور صاحبزادہ حضرت پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب یہ جو خانقاہ کے لیے انہوں نے جگہ کی کوشش کی ہوئی ہے اس کے لیے یا اللہ ان کی امداد فرما، ان کے دست و بازو مضبوط فرما یا اللہ پاک، ان کی اس کاوش کو، ان کی اس ٹیم کو برکتیں عطا فرما، ان کے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یا اللہ برکتیں عطا فرما، پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل اور یا اللہ پاک جو ان کے نور شفا ہے اور اسلامی روحانی وظائف کلینک ہے، علی رضا شاہ سیفی ہے، فرزند اسلام ہے، سلطان الوظائف ہے یا اللہ پاک، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے جو کوششیں کر رہے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو برکتیں عطا فرما۔ یہ پیغام محبت ہے، اس سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی جتنے بھی سبسکرائبر ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں، کرواتے رہتے ہیں اور لوگوں کو یہ ویڈیوز صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھیجتے ہیں یا اللہ پاک میری بالخصوص ان کے لیے دعا ہے، اگر ان میں کوئی بیمار ہے تو ان کو شفا عطا فرما، کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما، کوئی غربت کا مارا ہے تو غربت دور فرما، کوئی مجبور لاچار ہے تو اس کی مدد فرما یا اللہ اپنے خزانوں سے مالا مال فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک، بے علموں کو علم عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما یا اللہ پاک، غربت کے مارے ہوں کی غربتیں دور فرما دے، تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، ڈپریشنیں، ٹینشنیں دور فرما یا اللہ پاک، جادو جنات کالے علم سے محفوظ فرما یا اللہ پاک، جادو کی وجہ سے، کالے علم کی وجہ سے جو لوگ ان بیماریوں کا شکار ہو گئے، فالج کا، لکوے کا، کینسر کے، ٹی بی کے، شوگر کے، بلڈ پریشر کے اور سائے کے، آسیب اور سحر کے جو اثرات کے، نظر بد کے اور بد اثرات کے شکار ہو گئے یا اللہ پاک، ان تمام امراض سے اور تمام ٹینشنوں، ڈپریشنوں، پریشانیوں، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے یا اللہ پاک، آج کا جو عمل چینی کی پلیٹ والا پیش کیا گیا ہے اس عمل کی برکت سے لوگوں کو فیض عطا فرما، لوگوں کا بھلا فرما دے یا اللہ پاک، اپنے بندے اور بندیوں کا بھلا فرما، مرد و خواتین کا بھلا فرما، دور نزدیک سے جہاں جہاں دور دراز سے لوگ آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کی جھولیاں بھرپور فرما، رب پاکستان کی اللہ خیر فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما یا اللہ پاک، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط اور کشادہ فرما یا اللہ پاک، عالم اسلام کی خیر فرما یا اللہ پاک، عالم اسلام کی خیر فرما، دنیا جہاں کے جس خطے میں بھی مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ان ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جس نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ علی حبیبی خیر خلق محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ۔